السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دی باچا بائے نگاہ راحل ایپیسوڈ 31۔ حلیمہ صاحبہ کچھ ہی دیر بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے نینا سے کچھ نہیں کہا۔ ان کے جانے کے بعد وہ لان میں آئی جہاں اس کی نظر علی پر گئی۔ وہ دونوں ہاتھ پشت سے باندھے لان میں ٹہل رہا تھا۔ چہرے سے صاف واضح تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ یقیناً اس نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ نینا نے ایک دو گہری سانسیں لی اور اس کی جانب بڑھی۔ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ تم نے ہماری ساری باتیں سن لی تھی نا؟ اس نے اس کے قریب پہنچتے ہی جیسے پوچھا۔ نہیں، بتایا تھا، علی نے جواباً خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ کہہ نہ سکی۔ تم بابا کو یہاں سے جانے پر راضی کر لو۔ اسے لگا کہ اب علی ہی ہے جو انہیں راضی کر سکتا ہے۔ دیکھو تم سب یہاں سے چلے جاؤ گے، یہی بہتر ہوگا۔ صرف کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ اس کی آنکھیں نم تھی، دل شکستہ تھا۔ وہ اپنوں کو خود سے دور جانے پر راضی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سننے کے بعد علی نے کچھ دیر سوچا اور پھر اسے تسلی دلائی کہ وہ احسن صاحب سے خود جا کر بات کرے گا۔ وہ انہیں راضی کرنے کی اپنی پوری کوشش کرے گا، لیکن اگر وہ نہ مانے تو انہیں کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ علی کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی احسن صاحب نہیں مانے۔ علی نے بھی تنگ آ کر نینا کو وہی سبق کرنے کو کہا جو احسن صاحب نے کہا تھا کہ میکائل کی بات مان لو اور اس انٹرویو کے بعد صحافت کو الوداع کہہ دو، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ احسن صاحب کو منا کر ہی رہے گی۔ اس طرح رات کو جب سب نے کھانا کھا لیا، احسن صاحب لان میں بیٹھے تھے، بالکل اکیلے۔ 2 دن سے انہوں نے نینا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بظاہر اس سے ناراضی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن در حقیقت انہیں اس کی فکر تھی۔ اوپر سے نینا کا مطالبہ بھی کافی انوکھا تھا جس پر ان کا راضی ہونا کافی مشکل تھا۔ لان میں 2 کرسیاں سبز مخملی گھاس کے اوپر رکھی گئی تھی۔ درمیان میں ایک سفید رنگ کی میز پڑی تھی۔ احسن صاحب ایک کرسی پر ٹانگ جمائے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ ان کی جانب چھوٹے قدم چلتے ہوئے بڑھی۔ انہیں اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کی طرف نظریں نہیں دوڑائی۔ وہ گھاس پر ان کے قریب 2 زانو ہو کر بیٹھی، دونوں ہاتھ نرمی سے ان کے گھٹنوں پر رکھے اور انہیں نم آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ بابا، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ احسن صاحب خاموش رہے۔ اب یقین رکھے کہ میں اس مشکل سے بھی نکل آؤں گی۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ اچھا، اور کیسے نکلو گی تم اس مشکل سے؟ کون نکالے گا تمہیں اس مشکل سے؟ ہاں۔ وہ شدید غصے میں تھے۔ یہ سن کر وہ زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ اس مشکل سے مجھے اللہ نکالے گا۔ وہ خدا جو کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہنا شروع کیا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ وہ خدا جس کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، وہ خدا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ بولنے پر آئی تو رکنا بھول گئی۔ احسن صاحب اسے خاموشی سے سنتے رہے۔ وہ خدا جو غیر مسلموں تک کو بھی رزق عطا کرتا ہے، وہ خدا جس کے ہاتھ میں زندگی، موت، عزت، ذلت اور رزق ہے۔ وہ کہے جا رہی تھی۔ احسن صاحب کی آنکھیں بھی اب نم ہو رہی تھیں۔ وہ خدا جو ہر شے کا مالک ہے، وہ خدا جو ہر بات پر قادر ہے۔ اس نے اپنی بات کا اختتام کیا۔ بابا، اللہ نے ہم ہی انسانوں کو حق کی راہ پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے، اور اس راہ میں مشکلات تو آتی ہی ہے، تو کیا ہم ان مشکلات سے ڈر جائے؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا تو اب کی بار احسن صاحب نے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب خوف کی کچھ کم تھی۔ آپ جان لے کہ اللہ حق پر چلنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اس نے کافی یقین سے کہا، اور اگر میں ابھی پیچھے ہٹ گئی، میں نے اگر باطل کا ساتھ دیا تو مجھے میرا رب کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میرے پاس باطل کے خلاف تمام ثبوت و شواہد تو موجود تھے، لیکن میں صرف بزدلی کی وجہ سے حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہہ سکی۔ میں غفلت نہیں برتنا چاہتی بابا۔ روز محشر تمام انسانوں کو اپنی ہر غفلت کا حساب دینا ہوگا۔ اس میں اب مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ گھاس پر سے اٹھی اور نم آنکھوں سے کرسی پر بیٹھے احسن صاحب کو دیکھا، جنہوں نے بظاہر چہرہ موڑا ہوا تھا، لیکن دل و دماغ اس کی باتوں پر یقین کرنے اور اس کی بات مان لینے پر اصرار کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احسن صاحب کافی دیر تک لان میں ہی رہے۔ افق پر صبح کے دلکش رنگوں نے جال بچھا لیا تھا۔ موسم کافی صاف تھا۔ ارد گرد چلتی ہوا نہ ہی زیادہ گرم تھی اور نہ ہی ٹھنڈی۔ سامنے کی میز پر جب وہ سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے تو احسن صاحب نے یہ اعلان کیا کہ وہ نینا کی بات ماننے پر راضی ہے اور اب وہ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کریں گے۔ یہ نینا کے علاوہ باقی سب کے لیے کافی حیران کن تھا۔ نینا کے لیے اس لیے حیران کن نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے باپ کو جانتی تھی اور اس کی ہر بات اگر مانتے تھے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی بات یا کسی مطالبے میں کچھ غلط نہیں
چھپا ہوتا۔ اس کی نیت صاف تھی اور یہ بات احسن صاحب اچھے سے جانتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقل کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ ابھی یہاں سے چلے جاتے۔ وہ ڈر کر نہیں بھاگ رہے تھے، یہ حفاظتی اقدامات تھے۔ اگر میکائل ملک اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو بیک وقت اس کے راز افشا کرنے اور اسے اس کے انجام تک پہنچانے کے ساتھ ان معاملات میں بھی الجھ جاتی۔ احسن صاحب نے نینا کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ اس کے بعد نینا نے ان سب کو بتانا شروع کیا کہ انہوں نے کراچی کس طرح سے جانا تھا۔ اس نے انہیں بتایا کہ میکائل ملک نے ضرور اپنے کچھ مخبروں کو اس کی اور اس کے گھر والوں کی جاسوسی کے لیے رکھا ہوگا کہ وہ کب کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس لیے انہیں کراچی اس طرح سے جانا تھا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ سب کراچی اسی طرح سے گئے کہ کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہ ہو سکا اور اس کا سہرا نینا کے سر جاتا تھا۔ اس کی اس طرح نہایت رازداری کے ساتھ کراچی چلے جانے کے بارے میں معلوم میکائل کو بھی نہ ہو سکا اور یہ میکائل کے مخبروں کی نااہلی بھی خوب واضح ہو گئی۔ ان کے چلے جانے کے بعد نینا کو بھی اس گھر میں نہیں رہنا تھا۔ اس نے اسلام آباد میں ایک فلیٹ کچھ دنوں کے لیے کرائے پر لے لیا۔ وہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، دھوپ کی شدت کافی زیادہ تھی۔ احسن صاحب باقی سب کے ساتھ اسلام آباد جا چکے تھے۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی ان سے فون پر بات بھی کی تھی۔ اس نے بھی آج اپنے گھر سے چلے جانا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں ہوور چلا رہی تھی کہ یکدم اسے کچھ یاد آیا۔ اس کی یادیں واقعی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ یہ منظر سلطان کے سلطانہ کے محل کا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ افق پر سورج کی کرنوں کو سیاہ گہرے بادلوں نے گھیر لیا تھا، جس کی بنا پر دن کا وقت بھی شام کے مناظر پیش کرتا۔ آسمان برس رہا تھا اور اس کے یوں برسنے کی آواز اس کے دل کو سکون فراہم کر رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں ہوور چلا رہی تھی۔ ملازمہ کی آج چھٹی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ لیونگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے جب نینا کو ہوور چلاتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کی جانب بڑھا۔ صفائی، آج ملازمہ چھٹی پر ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہوور لینے لگا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اسے ہوور لینے کے بعد وہ خود لیونگ روم میں ہوور چلانے لگا۔ اس کے چہرے پر ناسمجھی اور بے یقینی کے تاثرات میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ شخص ترکیے کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا اور گھر میں وہ اپنی بیوی سے ہوور لے کر خود صفائی کر رہا تھا۔ اسے بے حد تعجب ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسے ہوور چلاتے ہوئے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ صفائی؟ اس نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس نے منہ بنا لیا۔ کیوں؟ سب سمجھتے ہوئے بھی اس نے پوچھا۔ تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے، جواب تڑک سے آیا۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ اسے وہ اس وقت واقعی کوئی دیوانہ لگا تھا۔ اوہ ہو، مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے، یہ ہوور دے مجھے۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہوور چھیننے لگی تو اس نے مزاحمت کی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کیا آپ ایسے صفائی کرتے ہوئے اچھے لگیں گے؟ اس نے کہا تو وہ طنزیہ مسکرایا۔ اس کے مسکرانے پر اس کا مزید منہ بن گیا۔ تم شاید یہ بھول رہی ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر کام خود کرتے تھے اور انہی کی یہ سنت ہے کہ گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کروائی جائے۔ اس نے کہا تو وہ لاجواب ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی باتیں اسے یوں ہی لاجواب کر دیا کرتی۔ اگر کسی کو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اب پوری طرح سے ہوور چلانے میں مصروف تھا اور وہ اسے خاموش نگاہوں سے تکتی رہی۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ کا کئی بار شکر کیا کہ اسے اللہ نے کس قدر خیال رکھنے والا شوہر عطا کیا۔ اس نے دل و دماغ میں چلنے والی ساری خوبصورت یادوں کو ایک دم جھٹکا اور اپنی ساری متوجہ ہوور چلانے پر کی۔ دل شکستہ تھا، دل غمگین تھا، لیکن اسے اس وقت صرف صبر کرنا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ آفتاب کی سنہری کرنیں کھڑکیوں سے گزر کر پورے کمرے میں اب پھیل چکی تھی۔ کمرہ کافی مختلف لگ رہا تھا۔ سنگار میز پر سجا سامان اٹھا لیا گیا تھا۔ صرف یہی کمرہ نہیں بلکہ پورا گھر ہی بہت خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ بے شک گھر کی ساری رونق اس میں رہنے والے لوگوں کے باعث ہی ہوتی ہے۔ وہ اب اپنے کمرے کو الوداعی نگاہوں سے تک رہی تھی جب اس کے قدم لاشعوری طور پر الماری کی جانب بڑھے۔ اس نے خالص ذہن کے ساتھ الماری کا دروازہ کھولا، ایک نظر الماری کے خانوں پر ڈالی اور پھر الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں اس کی نظر گئی۔ وہاں ایک سنہرے رنگ کا ڈبہ پڑا تھا۔ اس نے احتیاط کے ساتھ وہ ڈبہ نکالا اور بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ اس ڈبے کو کھولا تو اس میں نازک اور حسین چوڑیوں کے 4-5 سیٹ پڑے تھے۔ اس نے ان میں سے ایک گلابی چوڑیوں کا سیٹ نکالا اور اسے بے حد خوبصورت نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آنکھوں کی نمی میں ایک دم مزید اضافہ سا ہو گیا۔
کھڑکیاں سیاہ رنگ کے مخملی پردوں سے ڈھکی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں گلابی رنگ کی چوڑیوں کا سیٹ لیے۔ وہ انہیں کافی خوش دلی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں پہننے کا سوچ رہی تھی کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ پلٹی۔ وہ دراز قد آدمی کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرایا۔ تم انہیں پہنتی کیوں نہیں؟ اس کے قریب آتے ہوئے اس نے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس نے ایبرو چکائے۔ ایو، چوڑیاں ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں میں بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کے مزید قریب آتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا۔ وہ مسکرائی۔ آپ نے مجھے انہیں کب پہنے ہوئے دیکھا؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ آنکھوں میں شرارت کی لہریں جھلکی۔ جس دن ہمارا نکاح تھا نینا، اس نے اسے یاد دلایا۔ اوہ ہاں، اس نے جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کی۔ پہنو اب انہیں، بلکہ تم چھوڑو، میں ہی تمہیں چوڑیاں پہنا دیتا ہوں، تمہارے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ یہ کہتا وہ اسے چوڑیاں پہنانے لگا۔ وہ جانتی تھی یہ اسے چوڑیاں پہنانے کا صرف ایک بہانہ تھا، ورنہ اس نے اسے نخرے کب دکھائے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، وہ اسے چوڑیاں پہنا رہا تھا تو اس نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی سلطانہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ویسے آپ میری تعریف نہیں کرتے۔ یہ سن کر وہ چونکا، چند لمحے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی۔ اسے اب تک چوڑیاں پہنا چکا تھا۔ اس کے سفید، نرم اور خوبصورت ہاتھ اب گلابی رنگ کی چوڑیوں میں بے حد دل نشین لگ رہے تھے۔ ہیرے کو اگر یہ نہ کہا جائے کہ وہ ہیرا ہے، یا اسے یہ نہ کہا جائے کہ وہ خوبصورت ہے، تو کیا ہیرا اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے، یا پھر کیا وہ ہیرا نہیں رہتا؟ اس کی بات میں دم تھا۔ اس نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ اچھا، مجھے اب کام ہے، میں اب جا رہی ہوں۔ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے وہ تیز قدموں کے ساتھ اس کے پہلو سے گزرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی، لیکن اس نے اس کا ہلکے گلابی رنگ کا دوپٹہ تھام کر اسے روک لیا۔ وقت تھمنے لگا، ہر طرف محبت کے دلکش رنگ رقص کرنے لگے۔ وہ پلٹی نہیں، اس نے بھی جانے نہیں دیا، پھر ایک نظر موڑ کر اسے دیکھا اور نفی میں مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس نے دھیرے سے دوپٹہ چھوڑ دیا اور پھر وہ کھلکھلا کر ہنسی، پھر وہاں سے جانے لگی۔ وہ جب تک چلی نہ گئی، وہ اسے الفت سے بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ زخمی سے انداز میں مسکرائی اور وہ گلابی رنگ کی چوڑیوں کا سیٹ اس نے ڈبے میں واپس رکھ دیا، پھر کمرے میں ارد گرد ایک اداس سی نگاہ دوڑائی۔ نہ جانے وہ اس کمرے کو دوبارہ کب دیکھ پائے گی یا نہیں۔ موجودہ دن رات کے گہرے سائے میں عجیب سی وحشت اور ویرانی چھائی تھی۔ اسلام آباد میں اس وقت ہمیشہ کی طرح خاموشی تھی، لیکن آج یہ خاموشی کچھ زیادہ ہی تھی۔ گلیوں کوچوں میں کتوں کے بھونکنے اور ٹڈیوں کی گونجتی سیٹیاں سناٹے کا وجود چیرتی، اور پھر وہی دل دہلا دینے والی خاموشی ہر ستاری ہو جاتی۔ اور اس وسیع اور دلکش ڈرائنگ روم کے صوفے پر بڑے تنفر کے ساتھ بیٹھا تھا، ساتھ ہی اسلم دونوں ہاتھ باندھے مؤدب سے انداز میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ میکائل جس وقت سے آیا تھا اس وقت سے خاموش رہا تھا۔ اس کی خاموشی بہت ظالمانہ تھی۔ وہ مسلسل لب کچل رہا تھا، مٹھیاں بھیجے ہوئے، بس اس کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی پڑی تھیں۔ اب کیا کرنا ہے میکائل صاحب؟ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ آپ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا، آپ بس حکم کریں۔ جواب نہ ملنے پر اس نے مزید کہا۔ وہ کہتا ہوا رکا، تلخی سے سر جھٹکا اور پھر اپنی سرخ پڑتی نگاہوں سے اسے گھورا۔ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر اسے بدنام کر دو، اس کے خلاف اتنی خبریں پھیلاؤ کہ وہ پچھتائے۔ وہ دہاڑا، پیشانی پر سبز لکیریں مزید تن سی گئیں۔ ایسی خبریں چلاؤ جس میں اس کے کردار کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں۔ اسے بھی تو پتہ چلے کہ میکائل ملک سے الجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ بے حد زہریلے تھے۔ اسے اتنا ذلیل کرو کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ وہ پھنکارا اور ایک وقفہ لیا۔ تیش کے مارے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ جی؟ اسلم نے پوچھا۔ اس نے ہم سے کیا گیا سودا پورا نہیں کیا، اب ہماری باری ہے اس سے کیے گئے سودے کو مکمل طور پر توڑنا۔ چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ قائم ہو گئی۔ میں سمجھ گیا، اسلم نے چند لمحے بعد ازبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کام اچھے سے ہو جانا چاہیے۔ اس کے حکم پر اس نے سر تسلیم خم کیا۔ اسلم سمجھ گیا تھا کہ اس کا حکم کیا تھا، نینا کے خاندان والوں کے ساتھ وہ سب کرنا جس کی میکائل نے نینا کو دھمکیاں دی تھی۔ رات کے نہ جانے کس پہر خاموشی میں 2-3 بڑی گاڑیوں کے چیختے ہوئے انجنوں کے شور نے خلل پیدا کیا اور بڑی گاڑیاں اس کے گھر کے سامنے آ رکی۔ ایک گاڑی کا دروازہ کھڑک سے کھلا، اس میں سے وہ شخص باہر نکلا جو یہاں اس کے حکم کے مطابق یہاں بسنے والے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی لے کر آیا تھا۔ لیکن افسوس، انسان یہ بھول جاتا ہے کہ ہر شے کا مالک صرف اللہ ہے۔ انسان سازشوں کے جال بچھاتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ ایک تدبیر انسان چل رہا ہوتا ہے اور ایک تدبیر اللہ، اور اللہ کی تدبیر کے آگے انسان کی تدبیروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ شخص اس گھر کے گیٹ کے قریب گیا اور پھر اس کی نظر گیٹ
کے ساتھ لگے تالے کی جانب بڑھی۔ وہ ایک دم بوکھلا سا گیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد نہ سمجھی اور حواس باختگی کے ساتھ نگاہیں دوڑائی۔ چاروں طرف کوئی نہیں تھا، البتہ وہاں کے دوسرے گھروں کی بتیاں رات کی اس وقت جل رہی تھیں۔ ان کی گاڑیوں کے شور کی وجہ سے ہر کسی کے آرام و سکون میں خلل پیدا ہوا تھا۔ اسلم نے دونوں ہاتھ اپنے بالوں میں پھنسائے اور چند قدم پیچھے ہوتے ہوئے اس نے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ وہ یہاں آیا تھا اس گھر میں موجود لوگوں کی زندگی اجیرن بنانے، لیکن وہ لوگ یہاں موجود ہی نہیں تھے، حالانکہ اس نے اور اس کے کئی ساتھیوں نے اس گھر میں بسنے والے ہر شخص پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود وہ یہاں سے چلے گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ میکائیل کو یہ سب کیسے بتائے گا، کیونکہ اس میں اس کی اور اس کے ساتھیوں کی نااہلی صاف واضح تھی۔ اللہ کے حکم کے بغیر بے شک کوئی کسی کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کسی مشکل سے نکلے تو اس میں لوگ اس کی مدد تو کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ صرف وسیلہ ہوتے ہیں۔ مشکل سے نکالنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ نینا نے اگر اپنی ذہانت کو برائے کار لا کر انہیں ان کے ناپاک ارادوں کو پورا کرنے میں ناکام کیا تھا تو اس میں نینا کا کوئی کمال نہیں تھا۔ اسے یہ ذہانت اللہ نے ہی بخشی تھی۔ یہاں تک کہ سب اللہ کا کمال ہے، انسان کا کسی کام میں کوئی کمال نہیں۔ بے شک اس نے شکست تسلیم کرتے ہوئے باقی دونوں گاڑیوں کو حکم دیا کہ وہ اب یہاں سے چلے جائے۔ ان کے جانے کے بعد وہ خود بھی وہاں سے جانے لگا۔ میکائیل کو جب معلوم ہوا کہ وہ لوگ اپنے گھر میں نہیں تھے اور اسلم ناکام واپس لوٹا، وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ حواس باختہ سا ہو گیا اور اس نے کھینچ کر ایک تھپڑ اسلم کے منہ پر رسید کیا۔ اسلم کا پورا وجود لرزنے لگا اور معافی تلافی پر آ گیا، لیکن میکائیل نے اسے معاف نہ کیا۔ اسے خوب ذلیل کرنے کے بعد، خوب گالیاں دینے کے بعد اس نے اسے حکم دیا کہ وہ لوگ جہاں بھی ہیں انہیں ڈھونڈے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف خبریں پھیلانا شروع کر دے۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے نینا کو ذلت نصیب ہو، کیونکہ وہ جتنا ذلیل ہو سکتا تھا ہو چکا تھا۔ اب اسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں تھی۔ نینا کو ذلیل و خوار کرنا اب اس کا جنون بن چکا تھا۔ وہ کسی بھیڑیے کی طرح اب اس کو تباہ و برباد کرنے کے پیچھے پڑا تھا۔ وہ اب بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نینا سے جان چھڑانا بھی اب بہت ضروری ہو گیا تھا اس کے لیے۔ اسی لیے ارادے اس کے یہی تھے کہ نینا کو ذلیل و رسوا کرنے کے بعد وہ اسے منظر عام سے غائب کر دے گا، عارضی طور پر نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اور اس بارے میں نینا کو بھی معلوم تھا کہ اب میکائیل کے پاس اسے راستے سے ہٹانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انسان کی زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میکائیل یہ جانتے ہوئے بھی کہ نینا موت سے نہیں ڈرتی، اس کے باوجود اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اب اپنے ہی قول سے منہ پھیر رہا تھا۔ اب نہ لہکے گی کسی شاخ پہ پھولوں کی حنا، فصل گل آئے گی نمرود کے ان کا انگار لیے۔ فلیٹ کے اس کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس پر ایک پتلا سا پردہ لٹکا تھا۔ سورج کے تیور آج خوب برہم تھے، روشنی کمرے میں ہر سو رقص کر رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی، وہ اس چھوٹے سے سنگل بیڈ پر لیٹی تھی، آنکھیں رگڑتی وہ اس بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ اس نے موبائل آن رکھا تھا مگر سائلنٹ پر کیا ہوا تھا۔ ایک نظر موبائل کی جانب بڑھی جو تکیے کے ساتھ پڑا تھا۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا اور اسکرین روشن کی۔ میسیجز کی تعداد آج عام طور پر زیادہ نہیں، بہت زیادہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میکائیل کے انٹرویو کے بعد ضرور بہت سے لوگ اس سے ملاقات کرنا چاہیں گے، اس سے سوال کرنا چاہیں گے کہ آخر اسے میکائیل ملک اور راجیش سے متعلق وہ ویڈیو اور کال ریکارڈنگ کہاں سے ملی۔ لیکن حیرت اسے تب ہوئی کہ جب ان خبروں کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور خبر بھی شامل تھی، بلکہ ایک نہیں بہت سی خبریں۔ وہ سب خبریں اس کے متعلق تھی جس میں صرف اور صرف اس کی کردار کشی کی جا رہی تھی۔ وہ یکدم بستر سے اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ میکائیل ایسی اوچھی حرکتیں کرے گا، لیکن اپنے بارے میں یوں غلیظ اور گھٹیا خبریں دیکھ کر اس کا سانس بند ہونے لگا۔ اس کی ذات پر اس قدر تہمتیں لگائی جا رہی تھی کہ اس کی آنکھیں ایک دم بھیگ سی گئی، وہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ اسے لگا تھا کہ اگر کبھی اس کے بارے میں ایسی خبریں پھیلائی گئی تو وہ ان کو سہ لے گی کیونکہ ان میں کوئی سچائی نہیں ہوتی، لیکن اپنے کردار کے بارے میں ان خبروں کو پڑھ کر اور اس کے بعد ان خبروں کے نیچے لوگوں کے کمنٹس پڑھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی۔ وہ صحافی جو کبھی اس کی ذہانت اور قابلیت کا لوہا مانتے، وہ بھی اس کی کردار کشی والی خبروں کو مزید اچھال رہے تھے، جس سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ صرف اس کے اچھے وقت میں اس کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں نینا کے لیے کینہ اور عداوت تھی، ان کو موقع مل گیا تھا کہ اب نینا کے خلاف ایک محاذ کھڑا کریں۔
اس نے ان سب کے دوران وہ کمنٹس اور لوگوں کے وہ بیانات جو اس کے حق میں تھے، وہ سب کوئی خوشی، راحت، تسلی نہیں دے رہے تھے، اور نہ ہی وہ حوصلہ افزا کمنٹس اور بیانات اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب تک احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ، علی اور علیحہ ان سب خبروں کے بارے میں آگاہ ہو گئے ہوں گے، اور اگر انہیں ان خبروں کے بارے میں ابھی معلوم نہیں بھی ہوا تو جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے ایک دم دل برداشتہ ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کسی بھی عورت کے کردار پر جب تہمتیں لگائی جائے تو یہ اس کے لیے تکلیف دہ نہیں، بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے۔ شام کے گہرے سائے ڈھل رہے تھے، کمرے میں بتیاں جل تو رہی تھی، لیکن پھر بھی ہر سو ایک عجیب سا اندھیرا پھیلا تھا جو اس کے دل کی کیفیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس نے صبح سے کھانے میں کچھ نہیں کھایا تھا۔ کیا وقت آ گیا تھا، کوئی اس کے پاس نہیں تھا جو اس سے پوچھے کہ اس نے کھانا کھایا یا نہیں۔ وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ سامنے دیوار پر لگے ایک معمولی سے شیشے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں پر سر جھکائے گھٹ گھٹ کر سسک رہی تھی۔ موبائل بند پڑا تھا، وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچانک اس شیشے میں ایک وجود قائم ہونے لگا، بڑی سیاہ آنکھیں اور لمبے بال، سفید رنگت گلابی گال۔ وہ نینا احسن ہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا، ایک ویرانی، اور چہرے پر ایک عجیب سی شاطر مسکان بکھری تھی۔ تمہیں کس بات کا افسوس ہو رہا ہے؟ شیشے میں موجود اس وجود نے بڑے تنفر سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر اس نے ایک دم سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا، اور پھر اس کی نظر شیشے میں موجود اس وجود کی جانب گئی جو اسے تمسخر بھری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ ہاں، اس وجود نے پھر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، لب کاٹتے ہوئے نینا نے سر جھٹک کر کہا۔ نہیں، یہ تو تم غلط کہہ رہی ہو۔ وہ وجود مسکرایا۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ اس نے حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ وہ یہ بھول بیٹھی تھی کہ وہ جس سے حقیقت پوچھ رہی تھی وہ انسان کو صرف فریب میں ہی مبتلا کرتا ہے۔ نینا نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں دونوں ہاتھوں کی پشت سے رگڑی اور پھر بیڈ سے تھوڑا آگے کو ہو کر بیٹھی۔ تمہیں تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ، بلکہ کیا کہتے ہیں انہیں؟ اس نے تھوڑا سوچا۔ تمہارے فینس؟ ہاں، تمہارے فینس تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، تمہارے خلاف ہو گئے۔ اس وجود نے سر جھٹکا، لہجہ نہایت تلخ تھا۔ نہیں، وہ آگے کو لپکی اور نفی میں ہاتھ ہلاتے ہوئے جیسے اسے مزید بولنے سے روکا تھا۔ میری سنو۔ اس نے شہادت کی انگلی اپنے لبوں پر رکھتے ہوئے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ خاموش رہی۔ تمہیں تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ سب چینلز جہاں پر صرف تمہاری تعریفوں کے پل باندھے جاتے تھے، ان سب چینلز پر اب تمہاری کردار کشی کی جا رہی ہے۔ نینا کا سانس پھولنے لگا تھا، دل میں گھٹن مزید بڑھنے لگی۔ تمہارے مخالفین کو موقع مل گیا ہے کہ تمہارے خلاف ہر طرح کی بات کرے، اور ہر طرح کی بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھتی تھی۔ تمہیں سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تم نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو خود سے دور کر دیا۔ انہوں نے بھی تو نیوز میں ہر جگہ تمہاری بدنامی کی خبریں دیکھ ہی لی ہوں گی۔ کیا وہ اب تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہیں گے؟ یہ الفاظ اس کے دل کی بکھری ہوئی کرچیوں کو مزید چور چور کر رہے تھے۔ وہ ساکت سے اسے سنے جا رہی تھی۔ کیا تمہارا شوہر براق تم سے اب بات بھی کرنا چاہے گا؟ اور پھر اس وجود کے کہے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ بس کر دو پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتے ہوئے آنکھیں موندی۔ تم بدنام ہو گئی ہو نینا، بلکہ تم تو بدنام ہو چکی ہو۔ آواز پہلے سے آہستہ تھی، لیکن لہجے میں تلخی ابھی تک موجود تھی۔ دیکھو، یہ صلہ ملا ہے تمہیں حق کا ساتھ دینے کا۔ اور پھر اس نے آنکھیں کھولی اور بے یقینی اور زخمی سی نگاہوں سے شیشے میں موجود اس فریب کو دیکھا۔ وہ اس سے یہ سب نہیں سننا چاہتی تھی، لیکن وہ وجود یہی سب کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ تھا ہی انسان کا ابدی دشمن جو اسے صرف اندھیرے کی وادیوں میں ڈبونا چاہتا تھا۔ بہت کہتی تھی نا کہ میں حق کے لیے لڑوں گی، باطل کا سر نیچا کروں گی، اور اب دیکھو کیا ہوا تمہارے ساتھ۔ وہ بت بنی اسے سنے جا رہی تھی۔ تم تو جانتی ہو کہ ہمارے ملک کا کیا دستور ہے، اگر کسی عورت کے کردار پر کوئی بھی بات کی جائے تو لوگ یہ تحقیق کرنے کی بجائے کہ آیا وہ خبر سچ ہے یا نہیں، بس عورت کے کردار پر مزید باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر کمرے میں چند لمحوں کا سناٹا چھا گیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سے پھر ایک سیلاب نمودار ہو گیا۔ وہ اب دوبارہ سسک رہی تھی۔ وہ وجود اسے یوں سسکتا ہوا دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ آخر کیا پایا تم نے؟ آواز بلند تھی۔ کچھ بھی نہیں، لہجہ دھیما تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میکائل کے خلاف بات کرنے کے بعد اگر وہ تمہارے بارے میں غلط خبریں پھیلائے گا تو اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟
یا تمہارے فینس بھی ان خبروں پر یقین نہیں کریں گے؟ یہ سوال سن کر اس نے سوچا ہاں وہ یہی سمجھتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اسے ان خبروں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو جو اسے چاہتے تھے، لیکن اب اسے ان سب خبروں سے صرف فرق ہی نہیں بلکہ بہت تکلیف بھی پہنچ رہی تھی۔ اور کیا تمہارے گھر والے، تمہارا شوہر، وہ بھی ان خبروں پر یقین نہیں کریں گے؟ افسوس کہ تم نے خوش فہمیاں پال رکھی تھی، تمہارا ساتھ تو کسی نے نہیں دیا۔ اور ہاں ایک اور بات، اس وجود کی بڑی سیاہ آنکھوں میں عجیب سی چمک امڑ آئی۔ کیا؟ اس نے بکھرے بکھرے سے انداز میں پوچھا۔ تم ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ اس وجود کو ایک دم فاتحانہ سے انداز میں مسکراتا ہوا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ وہ اس کی یہ مسکرانے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا تمہیں اللہ نے بھی نہیں بچایا؟ تمہیں تو اللہ پر بہت یقین ہے نا، تو پھر اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہونے دیا؟ یہ سوال سنا تو اس کا یک دم زور سے دل دھڑکا اور پھر اسے لگا کہ اس کے گلے میں کسی نے ایک پھندا ڈال دیا ہو۔ خاموش ہو جاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھٹ گھٹ کر کہا۔ دل میں تکلیف کی شدت اب بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ وجود یعنی شیطان جو انسان کا ابدی دشمن ہے، وہ اسے فریب میں مبتلا کر رہا تھا، اسے نا امید اور مایوس کر رہا تھا، اور یہی اس کا کام ہے۔ وہ شیطان اسے نا امید اور مایوس کر رہا تھا اللہ سے، وہ اللہ جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ تم جانتی ہو تمہیں صرف اور صرف ذلت ملی ہے، تم تو رسوا ہو گئی ہو، نینا احسن رسوا ہو گئی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، میکائل ملک سے جا کر معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، ساتھ ہی وہ جو کہے وہ مان لینا، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اس نے سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے شیشے میں موجود اس وجود کو زخمی سے انداز میں دیکھا اور پھر بیڈ سے اٹھی کچھ قدم اس شیشے کی جانب دوڑائے، اور اب وہ شیطان اسے صراط مستقیم سے ہٹا کر غافل راہوں کے انتخاب کرنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ میکائل ملک تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام واپس دلا سکتا ہے، اور صرف یہی نہیں، وہ تمہیں شہرت، دولت، سب دے سکتا ہے۔ نینا اس شیشے کے مزید قریب بڑھی، دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھی، اس کا حلیہ کافی رفسا تھا، وہ کھوئی کھوئی سی بکھری بکھری سی لگ رہی تھی۔ غافل راہ وہ راہ جس کو اپنا کر انسان اللہ کو اور خود کو بھلا دیتا ہے، وہ اندھیرے کے سائے میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور وہ اندھیرے کے سائے وقت کے ساتھ ساتھ گہرے نہیں بے حد گہرے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ انسان شیشے کی ٹوٹی ہوئی کرسیوں کی مانند بکھر جاتا ہے۔ لیکن کیا بکھرا ہوا دل کبھی جڑ نہیں سکتا؟ اور بکھرے ہوئے دل کو آخر جوڑتا کون ہے؟ پلیز خاموش ہو جاؤ، پلیز، میں التجا کرتی ہوں۔ وہ منت پر اتر آئی، لیکن وہ وجود زہریلے الفاظ زبان سے نکالتا رہا۔ مجھے خاموش کروا لینے سے تم حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتی، اور نہ ہی میرے خاموش ہو جانے سے دنیا والوں کی زبانیں بند ہوگی۔ اس کی آواز بلند تھی، بے حد بلند، یہاں تک کہ اس کے کانوں میں عجیب سی درد شروع ہو گئی۔ پلیز، میں مزید نہیں سن سکتی، اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر ٹکائے اور زور سے چلائی، لیکن اس وجود کے بھیانک قہقہوں کی آواز اس کے کانوں میں اب تک آ رہی تھی۔ اس وجود کے قہقہے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور پھر اس سامنے رکھی چھوٹی سی میز پر سے ایک پھولوں کا ایک چھوٹا سا گلدان اٹھایا، اور وہ گلدان اس نے اپنی پوری قوت کے ساتھ اس شیشے پر دے مارا۔ شیشہ ٹوٹنے کی دل دہلا دینے والی آواز پورے کمرے میں گونجی، وہ شیشہ بکھر گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، بالکل اسی کی طرح، لیکن اس شیشے میں موجود وجود صرف اس شیشے سے غائب ہوا تھا۔ رات چھائی تو ہر ایک درد کے دھارے چھوٹے، رات کے 11 بج رہے تھے، ہر طرف عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ وہ اس فلیٹ کے کمرے میں تھی، کمرے کی سب بتیاں بجھی ہوئی تھی، بس ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا جس کی سفید روشنی اب زر سی معلوم ہوتی۔ کمرے کی کھڑکیاں پردوں کے شکنجے میں قید تھی، وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں برس برس کر سوجی ہوئی تھی۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بھوک کہیں دور بھاگ گئی تھی، اور نینا بھی کہیں کوسوں دور چلی گئی تھی اس سے۔ اس وقت اس کے ذہن میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ اس نے آج سارا دن کسی سے فون پر بات نہیں کی تھی، موبائل صبح سے بند پڑا تھا۔ دل میں جہاں بہت سے اندیشوں، وسوسوں اور اوہام کا بسیرا تھا، وہیں اس کے دل میں اس کی یادیں بھی بار بار امڑ رہی تھی۔ وہ گھر دیر سے آیا تھا، رات کے گہرے اور تاریک سائے ہر طرف پھیلے تھے، موسم میں خنکی کی لہریں ہر سو قائم تھیں۔ وہ گھر آیا اور سیدھا لیونگ روم میں گیا۔ اس کے آتے ہی نینا نے اس کا ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے استقبال کیا، اور پھر اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ گلاس سامنے موجود سینٹر ٹیبل پر رکھا اور کسی کام سے لیونگ روم سے باہر نکلی۔ اس کے جانے کے بعد براق نے سینٹر ٹیبل پر سے پانی کا گلاس اٹھایا اور دل ہی دل میں اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اتنا خیال کرنے والی شریک حیات ملے گی۔
कैसा दिन गुजरा? कुछ ही लम्हों बाद वो लिविंग रूम में वापस लौटी, वैसे ही जैसे हमेशा गुजरता है। उसने कदरे बेजारी से कहा। वो मुस्कुराई। खाना लगाऊं? वो जूते उतार कर सोफे की पुष्ट के साथ टेक लगाकर बैठा तो उसने पूछा, मैं खाना खा कर आया हूँ। ओह ठीक है। वो ये कहते हुए सेंटर टेबल की जानिब बढ़ी, शीशे का खाली गिलास उठाया, रुख मोड़ लिया। तुमने खाना खाया? बुराक के सवाल पर उसने आंखें मीच ली, क्योंकि वो उसी सवाल से बचना चाह रही हो। मुझे लगा था कि शायद आपने घर पर खाना खाना है, उसने रुख मोड़ कर शाने उचकाते हुए कहा। मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया था कि मैं आज लेट आऊँगा। उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, मैंने मैसेज नहीं देखा। उसे एकदम याद आया। अब की बार बुरा खामोश हो गया और उसने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। नैना ने नज़र झुका ली, चेहरा हमेशा की तरह सुर्ख होने लगा। ऐसे मत किया करो नैना, उसने नरमी से कहा। आइंदा ख्याल रखूंगी, जवाब फौरन दिया गया। अब खाना लगाओ और खाओ। जब तक तुम खाना नहीं खाओगी मैं डाइनिंग रूम में तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो ये कहता हुआ सोफे से उठा। मैं थोड़ी देर तक खाना खाती हूँ, उसने हमेशा की तरह नखरे दिखाए। रात के 11 बज रहे थे। उसने दीवार पर लटकी घड़ी पर वक्त देखते हुए उसे बावर करवाया। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ। वो ये कहते हुए रुख मोड़ने ही लगी थी कि बुराक ने उसका हाथ नरमी से थाम लिया। नैना अगर मैं लेट हो जाया करूँ तो खाना खा लिया करो, चाहे मेरे लेट हो जाने का मैसेज तुम्हें आए या ना आए, ठीक है? उसने अब की बार उसके कंधों पर नरमी से अपनी गिरफ्त जमाते हुए कहा। उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी बीवी मेरी वजह से भूखी रहे। वो ये सुनकर खामोश रही। दिल में अल्लाह का कई बार शुक्र किया कि उसे अल्लाह ने इतना ख्याल रखने वाले शख्स की बीवी बनाया। वो खूबसूरत और हसीन यादों के शिकंजे से बाहर निकली। आंखें कब बरसना शुरू हुई उसे अंदाज़ा ही नहीं हो सका। उसके गाल भीग चुके थे। एक गहरी सांस लेकर उसने तकिए के साथ रखा मोबाइल उठाया। बेदिली के साथ उसने मोबाइल को ऑन किया। स्क्रीन रोशन हुई। उसकी रोशनी नैना की सुर्ख पड़ी आंखों में चुभी थी। उसने कॉल लॉग चेक करना चाहा, लेकिन तभी मोबाइल की स्क्रीन पर वो नाम और नंबर चमका। बुराक कॉलिंग। ये नाम पढ़कर उसके हाथ एकदम कपकपाए थे। दिल की दौड़ तेज हो गई। चेहरे पर नासमझी की कई लहरें उमड़ आई। फ़ोन की रिंग अभी तक जारी थी और फिर उसने ना चाहते हुए भी फ़ोन पिक कर लिया। अगर बुराक उसे अभी कॉल कर रहा था तो उसे यही लगा था कि वो नहीं जानता होगा इन खबरों के बारे में जिसमें नैना के किरदार कशी की जा रही थी। उसे यही लगा था कि इन खबरों को पढ़ने के बाद बुराक उसे कॉल तो क्या मैसेज करना भी नहीं पसंद करेगा। और तो और उसे इस बात का भी एहसास हो गया था कि उसके इधर अपने ही कई मसले थे। उधर के मसाइल के बारे में मालूम करने का उसके पास वक्त ही कहाँ होगा। फ़ोन पिक करने के बाद दूसरी जानिब से मामूल के मुताबिक हालचाल पूछा गया। उसने भी खुद को संभालते हुए हर बात का जवाब मामूली से अंदाज में दिया। फिर एक तवील खामोशी छा गई। सुल्तान और सुल्ताना एक दूसरे से कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह गए। यही उल्फत की ज़बान है जो अल्फाज की मोहताज नहीं होती। बुराक, लोग क्यों छोड़ जाते हैं? सुल्ताना ने खामोशी तोड़ डाली। और आखिर लोग आपका एतमाद क्यों तोड़ देते हैं? उसने मज़ीद पूछा। दूसरी जानिब बुराक ही सुनकर ज़ेरे लब मानी ख़ज़ अंदाज में मुस्कुराया। उसकी नीली आंखों में यकदम एक ख़ास चमक उमड़ आई, क्योंकि ये दुनिया परफेक्ट नहीं है, और अगर ये दुनिया परफेक्ट होती तो अगला जहाँ क्या कहलाता? जो जवाब हमेशा की तरह गहरे अंदाज नरम लहजे में दिया गया। उसकी ये अल्फाज ताबनाक धागों की मानिंद उभर रहे थे जो तारीकी को रोशनी में बदलते। तुम जानती हो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? उसके सवाल पर उसने चंद लम्हे सोचा और फिर कुछ कहने के लिए लब खोले कि उसने मज़ीद सोचा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, और फिर बात मुकम्मल की। दूसरी जानिब से सुल्तान ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, अल्लाह फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। और ये सुनकर वो खामोश हो गई। ये अल्फाज उसके इंतहाई वीरान दिल में उम्मीद और उसकी ज़ख्मी रूह को शफा बख्श रहे थे, और बेशक शफा बख्शने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ही है। मतलब ये कि अगर आप पर एक मुश्किल आई है तो उसके साथ आसानी भी आएगी। यही इस दुनिया का उसूल है। यहाँ पर कुछ परफेक्ट नहीं, ना सब कुछ ठीक है और ना सब कुछ गलत। अगर कहीं आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो कुछ अच्छा भी ज़रूर होगा। उसने नरम लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। वो उसके अल्फाज सहज़दा सी होकर सुन रही थी। क्या वो लोग जो आपको छोड़कर चले जाते हैं वो कभी वापस लौट कर आते हैं? सवाल पूछा गया तो उसके पहले से नम आंखें मज़ीद नम हो गई। क्यों नहीं? उसने चंद लम्हे का वक्फा लिया। क्या हज़रत यूसुफ अपने वालिद हज़रत याकूब के पास नहीं लौटे थे? क्या हज़रत मूसा अपनी वालदा के पास वापस नहीं लौटे थे? रोशन सितारों की मानिंद ये अल्फाज उसकी बिखरी हुई रूह को समेट रहे थे।
کیا حضرت ہاجرہ واپس نہیں آئی تھی؟ حضرت ابراہیم کے پاس یہ الفاظ تاریک راتوں میں رہنمائی کرنے والے چراغ کی مانند تھے۔ اور کیا حضرت ایوب کو اولاد، صحت اور دولت واپس نہیں ملی تھی؟ اس نے اب اپنی بات مکمل کی اور وہ اب اس کے اگلے سوال کو سننے کا منتظر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دوسری جانب اس کی آنکھیں برس رہی تھی اور ایسا ہی تھا، اس کی آنکھوں میں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک بات کہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہے، جواب ہمیشہ کی طرح دوستانہ اور الفت سے بھرے انداز میں پوچھا گیا۔ میں نے اپنے دل میں اس دنیا کی محبت کو کبھی نہیں آنے دیا۔ تو پھر وہ رکی، آنسو ضبط کیے، لیکن اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سلطان سلطانہ کی حالت سے واقف ہو چکا تھا۔ میرا دل کیوں ٹوٹا؟ اس کے انداز میں بہت کچھ تھا۔ تمہارے حساب سے دنیا کی محبت کیا ہے؟ سوال کافی غیر متوقع تھا۔ جیسے دولت اور شہرت سے محبت کرنا، ان کی خواہش دل میں رکھنا، یہی تو ہے دنیا کی محبت۔ اس نے شانے اچکائے اور سوچ سوچ کر جواب دیا، ایوب، لیکن دنیا کی محبت میں صرف یہ چیزیں شامل نہیں۔ دوسری جانب سے فوراً کہا گیا، تو پھر اور کیا شامل ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس دنیا کے لوگ، یہاں کی یادیں، لوگوں سے ملنے والی محبت، مقام، گزارے گئے لمحات، ان سب سے محبت دنیا کی محبت میں ہی شامل ہے۔ اور اس کے ان الفاظ نے اسے ایک دم بالکل گنگ کر دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ کیا میرا دل اس لیے ٹوٹا ہے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت آ گئی تھی؟ سوال ایک نہیں کئی بار اس کے ذہن میں آیا۔ وہ اپنا مسئلہ سمجھ رہی تھی اور وہ اب یہ بھی جانتی تھی کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ میں فون رکھتی ہوں، اس نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی یہ سن کر فون رکھ دیا۔ دوسری جانب سے براق نے موبائل کی اسکرین پر ایک نظر دوڑائی۔ وہاں اب ایک ویب سائٹ کھلی تھی۔ کچھ ہی لمحے پہلے اس اسکرین پر اس کا نام روشن تھا، لیکن اب بھی اسی کا نام روشن تھا یہاں۔ وہ ویب سائٹ تھی جس میں وہ خبر روشن تھی جس کا نینا کو ڈر تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں براق یہ خبر نہ پڑھ لے، لیکن وہ کیا جانے کہ براق نے وہ کب کی پڑھ لی تھی۔ ان خبروں کو دیکھ کر وہ زیر لب اداسی سے مسکرایا۔ ہمت مت ہارنا نینا، اللہ حق پر چلنے والوں کے ساتھ ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت مزیدار ہے۔ اب نینا کیسے خود کو سنبھالے گی، کیسے وہ ان سارے الزامات کا سامنا کرے گی اور کیسے دوبارہ سے اپنے حق کی راہ پر چلے گی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔